الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأينما تولوا فثم وجه الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وجماله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران طریقت، نہ تو میں خطاب کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی تقریر، میں صرف آپ کی مجلس میں شمولیت کے لیے آیا ہوں کہ شاید مجھے بھی یہاں سے کچھ حاصل ہو جائے، میری قلبی کیفیت بھی بدل جائے. مختصراً بس 10 منٹ میں جو کچھ بنیادی طور پہ میں عرض کروں گا. سلسلہ طریقت کی محفل ہے، وارثیات سلسلہ کی محفل ہے. میں پہلی بار یہاں شمولیت کر رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث لکھی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت کا. اگر صرف عمل پر دار و مدار ہوتا تو شاید لوگ آگے بڑھ جاتے اور ہم جیسے مسکین جاہل نابلد پیچھے رہ جاتے. لیکن اللہ نے کہا کہ میں تمہارے اعمال کو نہیں، تمہاری نیت کو دیکھوں گا، اور تمہاری نیت ہی وقت نظر تمہارے کام آئے گی. کوئی عمل نہیں چلتے، اخلاص چلتا ہے. یہ محفل مجلس دیکھ کے مجھے اتنا پتہ چلا ہے کہ ہر شخص کے اندر، قلب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اور یہی ہمارے اعمال کی بنیاد ہے، نیت. رب نہ آوازوں کو سنتا ہے، پسند کرتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، صرف اور صرف اندر دیکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں نیت. جس کا اندر سونا وہ پھر بلال ہو تو سیدنا کہلاتا ہے. بلال ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ، مولا کائنات اپنی جگہ، لیکن بلال کی شان کوئی نہیں چھین سکا اور علی کی شان کوئی نہیں چھین سکا. تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں بات سمجھا دوں گا آپ کو. دین کی تبلیغ ہو یا سلسلے کی تبلیغ ہو، تبلیغ ایک ہی ہے کہ رہبر طریقت آپ کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ کھڑا کر دے. یہی کام ہے. اب نیت کے اندر معرفت ہر شخص کے اندر موجود ہے. جو بھی شخص، جس نے بھی اور سب نے ہی الستو بربکم کی صدا سن کے بلا کا جواب دیا ہوا ہے. کسی نے توہن کرن دیا، کسی نے خوشی سے دیا، لیکن دیا ہوا ہے. اب وہ اندر چھپی ہوئی کیفیت ہے، راہ پر اسے پکڑ کے باہر لاتا ہے اور نکھارتا ہے. اچھا، راہبر کی بھی قسمیں ہیں اور طالبوں کی بھی قسمیں ہیں. یہاں زیادہ تر احباب جو ہیں بابا جی کنگلے شاہ صاحب رحمہم اللہ کے متوسلین ہیں. میں نے انہیں ابتدائی احرام پوشی کے بعد دیکھا ہے، 1-2 ملاقاتیں. ان کا ایک اپنا رنگ تھا، وہ تربیت کا ایک اپنا انداز رکھتے تھے. اور وہ کیسا انداز رکھتے تھے
وہ سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری اور بلال حبشی جیسا انداز رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک طریقہ ہے کہ یہاں ریاضت، مشقت، مجاہدہ کم ہوتا ہے، ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اب طریقت کے بھی آداب ہیں، یہ نہیں کہ طریقت جو ہے یہ بے شتر جو ہیں شتر بے مہار ہیں، نہیں، ان کے ناک میں بھی کسی کی نکیل ہے، اور جس کی ناک میں نکیل نہ ہو وہ آوارہ کتا ہوتا ہے، اور جو آوارہ گلیوں میں پھرتا ہے وہ پتھر کھاتا ہے، اور جو مالک کا ہوتا ہے اس کے نزدیک کوئی نہیں جاتا، کیونکہ وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مالک کا ہے۔ کہ کبھی نہ کہیں کہ کوئی اللہ کرے آوارہ ہو جائے، نہیں، کسی در سے نسبت رہے۔ اب اس در سے نسبت تھی، وہ ہستی کچھ ایسی تھی کہ وہ غریب مسکینوں کے اندر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے نام بھی وہ پسند کیا جو اپنی نفی کرنے والا ہے کہ کنگلے، میرے پاس کچھ نہیں، اور سرکار عالم پناہ نے فرمایا ہم کچھ نہیں۔ جو کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں، سمجھے کہ وہ سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی جھولی بھری ہے۔ تربیت کے انداز ہیں، تربیت کے انداز میں جیسے نبی کے صحابی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ہی سرکار کے فقراء بھی گزرے۔ میں کوشش کروں گا کہ سرکار وارث پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا نواسے کا ذکر اکٹھا کر کے 10 منٹ میں ختم کر دوں۔ ان کا بھی اپنا انداز تھا، ان کا بھی اپنا انداز تھا۔ بلال کا کام تھا اذان دینا، نماز نہیں پڑھاتے تھے، نماز صدیق اکبر پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ مکبر کا کام ہے صدا دینا، اور صدا وہ دیتا ہے جس کے متعلق راہبر کو، رہنما کو یقین ہو کہ اس کی صدا کانوں کو بھلی لگے گی اور وہ آئے گا، اس کا کام ختم، آگے کام اس کا۔ اب اس کا کام کہ صدیق اکبر بھی مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے بیماری کے عالم میں باہر تشریف لائیں تو پھر صدیق اکبر کا بھی دھیان آگے سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر مصلی چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں کہ محبوب آ گیا۔ ہر ایک کا مقام اپنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کے سب مقام کی انتہا۔ آئیے سرکار عالم پناہ کی طرف۔ سرکار کے فقراء میں جن جن کے آپ نے نام سنو ہیں، ان میں سے فیضو شاہ بھی تھے اور بیدم شاہ بھی تھے۔ بیدم شاہ تھے تو اوگٹ شاہ بھی تھے، ادھر قصبے کے رئیس سید معروف شاہ صاحب بھی تھے، اور ادھر عبد الرحیم شاہ کٹیا والے بھی تھے، جنہیں بیوہ کے باہر بٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا تم نے یہاں نہیں آنا، ہم تمہیں ملنے آیا کریں گے روز۔ مقام اپنے اپنے۔ اب فیضو شاہ صاحب سیدھے سادے فقیر تھے، کنگلے شاہ صاحب کی طرح، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ کسی نے مذاق کر دیا تو سرکار کے آگے رونے لگے کہ حضور مجھے سب کاسبی کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، فیضو شاہ تم دنیا تو ہم بھی دنیا، ہم سید تو تم بھی سید۔ یہ نوازنے کا انداز تھا۔ فیضو شاہ صاحب ساری زندگی ایک چادر میں گزار دی، اوپر بھی کچھ نہیں رکھا، ان کا اپنا مقام تھا۔ مقام پھر یہ کہ سادگی کی انتہا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سرکار عالم پناہ کے وصال کے بعد یہ ان کے خاندان کو اعزاز ملا کہ فیضو شاہ صاحب کی نسل کے پاس یہ آج بھی دربار کی کنجی۔ وہ کھولتے ہیں، سرکار کا بستر لگتا ہے رات 11 بجے کے بعد،
سرکار کے دائیں پہلو میں بستر لگتا ہے، لگانے والے پہلے فیضو شاہ تھے، پھر امین شاہ تھے، پھر شکیل میاں بابا تھے. سب نے یہ دیکھا کہ بستر لگا کے 11 بجے محل بند کر دیا جاتا ہے، تو جب صبح نماز کے لیے کھولتے ہیں تو نظر پڑتی ہے کہ رات کوئی ہستی اس بستر پر قیام پذیر رہی ہے. اس کی سلوٹیں بتاتی ہیں کہ یہاں کوئی رہا ہے. یہ ان کی قرب تھا، ان کا قرب تھا. اب ادھر سے ہٹیں تو اوگڈ شاہ تھے. اوگڈ شاہ صاحب پڑھے لکھے وکیل گرانے سے اور ڈاکٹر گرانے سے ان کا تعلق تھا. 2 ان کو اعزاز تھے ان کے خاندان میں، اور ان میں آج بھی ہے. ایک اور بھی بات چلتے چلتے عرض کر دوں، فقیر اکیلا نہیں ہوتا، فقیر کی نسلوں میں فیض ہوتا ہے سرکار وارث پاک کا. کیوں؟ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس پر ہم اپنا انعام کرتے ہیں، فضلنا بعضکم علی بعض، تو پھر انہیں بنی اسرائیل کا خطاب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ بنی اسرائیل وہ ہیں کہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تمام انبیاء ان کی نسل میں گزرے. یہ کرم ہے. سرکار وارث پاک کا کیا کرم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی 7 نسلوں میں اپنی روح پھونک دیتے ہیں. یہ محبت ہے، یہ وراثت نہیں، جانشینی نہیں، نہ گدی ہے بھائی، یہ روح ہے. یہ روح ہے محبت کی. گلاب شاہ صاحب آگرے والے سب سے پہلے سرکار نے جنہیں شاہ کا خطاب دیا. عجیب بات ہے، سرکار عالم پناہ ازلی شاہ تھے، حج کے احرام کے بعد شاہ نہیں بنے، وہ ازلی شاہ تھے. جب نکلے تو سب سے پہلے ٹاکرا ہوا آگرہ میں گلاب شاہ کے ساتھ. حافظ گلاب نام تھا. ملے تو فرمایا گلاب شاہ آگے، اور ایسے ملے کہ گلاب کی خوشبو ان کے بدن سے آنے لگی. پھر ان سے سرکار کی حیات میں ایک بہت بڑی بات ظاہر ہوگی، وہ یہ کہ وہ سرکار کی، اچھا یہ بھی بات کہ دم درود نہیں، بھائی دم درود ہے لیکن ویسا نہیں، یہاں کچھ اور معاملہ ہے. یا محبت سے جو بھی منہ سے لفظ نکال دے وہ دم بن جاتا ہے. یا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، یہ عشق کا نظام ہے، بے قاعدہ ہے لیکن ہے ضرور. تو وہ پانی دم کر کے دیتے تھے گلاب شاہ صاحب. ایک انگریز کی عورت بیمار ہو گئی، زچگی کا وقت تھا، بچہ پیدا نہیں ہو رہا. تو کسی نے کہا کہ وہ بابا جی جو بیٹھے ہیں خانقاہ میں گلاب شاہ، ان کے پاس جاؤ، دم کرواؤ، بچہ پیدا ہو جائے گا سہولت سے. کون سے زمانے کے آپریشنوں کے دوسرے. وہ انگریز چلا گیا. یہ مصدقہ واقعہ کتابوں کا. جا کے عرض کی آپ نے پانی دم کر کے دیا، اب دم کیا کیا ہوگا جی؟ بھائی آپ کو دم نہیں اچھا لگتا، اللہ رسول کا نام نہ لگے. نام تو انہوں نے کیا لیا ہوگا؟ اللہ رسول کا ہی نام لیا ہوگا. تو جو اللہ رسول آپ کے اندر ہے، نیت میں بسا ہوا ہے، وہ آپ کے دم میں نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے اگر مالک کرم کر دے تو وہ آ جاتا ہے. کر دیا، بچہ پیدا ہوگا الحمدللہ. انگریز بیوی کے ساتھ آیا، کہا کہ بابا جی کچھ طلب کیجئے. کہا نہیں ہم مانگتے نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بہرحال سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے پہلے ہی منع کر دیا، منع کر دینا تھا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں. اس نے کیا کیا، جہاں بابا جی بیٹھتے تھے وہاں خانقاہ بنائی، مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا. اچھا وہ گلاب شاہ، اب دیکھیں گلاب شاہ شادی شدہ تھے، ان کی بیوی بھی انہی کے عشق میں، سرکار عالم پناہ کے عشق میں پیچھے چل پڑی. پھر ان کی بیٹی تھی، وہ بھی پیچھے چل پڑی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے محبت کی روح.
اب اوگٹ شاہ صاحب کا مقام کیا تھا، فیض شاہ صاحب کا کیا تھا؟ وہ سیدھے سادے فقیر تھے، یہ پڑھے لکھے فقیر تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی محفل میں ذکر ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ نے چلے مجھے چند منٹ دے دیے فکر کے لیے، تو میں تھوڑی سی فکر ڈال کے جانے لگا ہوں۔ اچھا یہ بتا نہیں کوئی سکتا کہ ذکر پہلے ہے یا فکر پہلے ہے؟ پہلے ذکر۔ ذکر سما، کوئی دف طبلہ کیوں بجایا جاتا ہے؟ کہ اندر شور پیدا ہو، اندر جو ہستی چھپی ہوئی ہے نا وہ ذرا سر اٹھائے، نفس کے اندر، جس کو کہتے ہیں فطرت، جو صرف اور صرف فطرت وہ ہے جو فاطر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فاطر اللہ، فطرت بندے کا وجود اور جڑی ہوئی ہے۔ جب فاطر کی فطرت اندر سے ابلتی ہے تو فاطر توجہ کر دیتا ہے۔ ذکر کا مقصد یہ، سما کا مقصد یہ کہ اب میں رب تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اب تو توجہ فرما۔ جب رب کہتا ہے کہ اب تو متوجہ ہو گیا، بات سن لیں اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے، تو پھر فرماتا ہے اب سکوت کر جا، اب خاموش ہو جا، اب خاموش ہو، اب میں تیرے اندر آتا ہوں۔ کیسے آتا ہوں؟ پوچھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، غار حرا سے پوچھئے۔ نبی کی ایک ایک ادا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے غوث ہو، کوئی قطب ہو، ابدال ہو، نبی کریم کی بارگاہ چوکھٹ پہ بے بس ہے۔ جو بھی ہے وہ وہاں آپ کو لے جائے گا، کیسے لائے گا، کیسے طریقے سے لائے گا، اس کا اپنا انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو موجود ہے حدیث میں کہ غار حرا میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے کسی کو نہیں پتا۔ اب اسلام تو آیا نہیں تو نبی کیا کرتے تھے؟ بھائی نبی کے اندر فطرت میں ازل سے، آدم سے پہلے نبوت موجود تھی۔ وہ چیز کہہ رہی تھی کہ اب آپ کی عمر ہو گئی ہے 40 سال۔ یہ یاد رکھیں کہ 40 سال سے پہلے جو بھی ملتا ہے وہ چھینا جا سکتا ہے، لیکن یہ نبوت اور ولایت کی یہ مقرر مدت ہے کہ 40 سال کے بعد حواس خمسہ باہر کے اور اندر کے ان پہ سکون آ جاتا ہے، پھر وہ بکھرتے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے۔ کون سا ذکر کرتے تھے؟ کسی کو دیکھ کے اس کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے کئی دفعہ غار حرا پہ چڑھنے کی طاقت دی اللہ نے، اور میں نے وہاں دیکھا تو ایک عجیب انکشاف ہوا کہ اس غار کے اندر جب بیٹھے تو بالکل سامنے کعبہ نظر آتا ہے۔ اب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، نگاہ کعبے پہ ہوتی تھی اور دل اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب تیرے القاء کا، تیری وحی کا انتظار ہے۔ اور پھر آگے جو امام بخاری نے الفاظ لکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ فجاء الحق، اور پھر آخر ذکر کرتے کرتے اب آئیے فکر کی طرف۔ فجاء الحق، پھر حق آ گیا۔ حق آیا جبریل کی صورت میں۔ لے میں آخری کلمات کہہ کے ختم شریف پڑھتے ہیں۔ جبریل کی صورت میں آیا تو جبریل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں تو پڑھا ہوئی نہیں۔ جبریل نے 3 بار یہی کہا۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھتا ہی نہیں۔ تو پھر دوبارہ الفاظ آئے فجاء الحق، پھر آخر کو حق نے
اپنی صورت جلوہ گری کی جب صورت دیکھی تو پھر فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب پڑھوں گا. کیوں؟ نبی ہے شاہد. شاہد صرف نبی ہیں، ہم نہیں. ہم یؤمنون بالغیب کر رہے ہیں. شاہد وہ ہیں، شاہد وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے اور ان آنکھوں سے دیکھے اور پھر کہے لا الہ الا اللہ. انہوں نے دیکھا، شہادت دی اور پھر سلسلہ شروع ہوا. اب یہی چیز ہے علماء کرام کا اپنا کام اور صوفیاء کا اپنا کام. عالم آپ کو کلمہ پڑھائے گا، یہ ہے علم، جان لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جان لیا. اب راہ رفتن، راہ پہ چلنا، اس کو کہتے ہیں طریقت. یہ راہ کون دکھاتا ہے؟ یہ راہ وہ دکھاتا ہے جو راہ بر کہلاتا ہے. بشرطے کے راہ پر، راہ پر راہ دکھاتا ہے. اور پھر راہ کی اقسام ہیں اور اندر کی بھی اقسام. حضرت غوث علی شاہ قلندر، بس 2 منٹ ٹھہر جو پھر کر لیں ہیں، رکھتے ہو بیٹھ جاتے ہیں. حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی فرماتے ہیں کہ راہبر اور راہرو کی پہچان کیا ہے. راہبر اندر کا سفر کرواتا ہے اور اس سیر کے لیے اسے علم ہے کہ اس وجود کے اندر کتنی دور معرفت ہے. اس کے اندر دیکھیں، زمین کسی زمانے میں تھے لوگ، ایک قوم ہوتی تھی جن کو سونگے کہتے تھے. زمین سونگ کے بتاتے تھے کہ پانی کتنا نیچے ہے، اور پھر وہ چلتے چلتے اس جگہ پہ جاتے تھے کہ جہاں پانی نزدیک ہوتا تھا تو کہتے تھے یہاں سے کنواں کھودو. مرشد کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اب ہر مرشد وخرا، مرید وخرا، علیحدہ ہے. مرشد طبیعت دیکھتا ہے کہ اس میں کس طریقے سے میں نے محنت کرنی ہے کہ یہ اصل مقصود تک پہنچے گا. اتنی ساری بات، اور منزل مقصود تک پہنچا کے دیکھیں. فنا فی شیخ اپنی جگہ، سرکار کی ذات میں ہم فنا ہو گئے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اب اللہ کا چہرہ باقی ہے، کیونکہ سب مرید اور پیر فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس چہرے میں فنا ہوں گے. تو وہ فنا نہیں ہوگی. جب سارے چہرے اس چہرے میں فنا ہوگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فانی فی اللہ باقی باللہ آیاتم من آیات اللہ. سرکار عالم بنا سیدنا حاجی وارث علی شاہ پھر بنتا ہے. تو یہ سفر ذرا ہے مشکل بھی لیکن آسان بھی ہے. بہت ساری ذکر فکر ہو چکے. اب تھوڑی تھوڑی توجہ اپنے اندر یہ بھی کیا کریں کہ آپ نے راہبر نے، اچھا ہم حمد بیان کرتے ہیں اور نعت بیان کرتے ہیں. حمد نعت ایک ہی ہے. نعت ہی ہے، صرف حمد بھی کوئی نہیں، صرف نعت ہے. کیونکہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من. وہاں خدا خود، وہ بچے نے درود پاک پڑھا، اللہ وہاں خود نعت پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. وہ خود نعت خوان ہے. نعت ہی نعت ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو کیوں نہ اس مرکز کو پکڑ لیں جو نیچے سے بھی اوپر جائے اور اوپر سے بھی نیچے آئے. کون سا مرکز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وقت کم، حالات بڑے خراب، کوشش کریں پھر پھرا کے اللہ کا کرم شامل حال ہو، آپ کا سچا رہنما آپ کو مل جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ پہنچ جائے. سارے اعمال ایک طرف، کریم آقا کی نگاہ محبت ایک طرف. وما علینا الا البلاغ.